تو حج عمرے کے بارے میں فکر رہنا چاہیے. مدینہ تو رسول کی حاضری حج عمرے کا حصہ نہیں ہے. حج عمرہ اس کے بغیر ہی پورا ہے. باقی کون واپس لوٹتا بنصیبی کو ہوگا نا, وہ بیچارے تو مجبور تھے, دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں, حج عمرہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع دے عرب میں جانے کا تو آپ مکہ معظمہ جائیں, مدینہ تو رسول پر جائیں. اور جو مقصد ہے کہ آپ تک درود و سلام پہنچے, وہ ہم دور بیٹھے لوگ بھی جو ہم کے لیے اللہ کے رسول نے بہت اچھی بشارت دے دی. علامہ البانی فرماتے ہیں کہ میں گیا جدہ ایئرپورٹ پر, وہاں میں نے اسٹمپ رکھوانی تھی, تو کلرک مجھے کہنے لگا کہ آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں, میرا سلام عرض کر دیں. تو البانی صاحب نے کہا بھائی آپ میرے دن میں ایک ایسی بات لگا رہے ہیں جو شاید میں نانے باسو مجھے یاد نہ رہے, آپ ابھی سلام کہنا. حدیث سنائی کہ انا للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض, اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت صرف اس لیے زمین میں گشت کر رہی ہے, یبلغونی من امتی السلام, میری امت سلام کا ہے. وہ نام لے کر ڈائل کر دیتے ہیں کہ اسحاق ابن منشی نے سلام کہا اور حضور اس کے سلام کا جواب دیتے. اب اس سے بڑی دولت کیا, ہر شخص اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. باقی اللہ نصیب کرے تو مدینہ منورہ, آپ کا ممبر, محراب, مسجد, ہر شخص کا جی چاہتا کرتا, ہر مومن کی تمنا. میں نے ایک دن وہ اسی پر اب ختم کر دیتے ہیں, وہ پیامی کا شعر سنایا کہ سکول میں ہو رہی تھی میٹنگ, لوگ اپنے اپنے بیان کر رہے تھے. وہ شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے تھے, ان کو بھی بلایا, شاعر تھے. تو انہوں نے جب یہ شعر پڑھا نعت رسول میں تو سارا مجمع رویا, ہیڈ ماسٹر سے لے کر ایک آدمی رویا. پیامی موت سے ڈرتا نہیں پر آرزو یہ ہے کہ پہنچے روضہ خیر الورا پر موت سے پہلے. مرنے کا ڈر کوئی نہیں, مگر اللہ ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور روضہ رسول پر حاضری نہ دوں. پیامی موت سے ڈرتا نہیں پر آرزو یہ ہے کہ پہنچے روضہ خیر الورا پر موت سے پہلے. ہر مومن کی تمنا اللہ نصیب کرے. جزاکم اللہ خیر. اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی کہ اللہ تعالی ہم سب کو روضہ رسول کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے, یہی ہمارے ایمان الدین کا حصہ ہے. ایمان الدین کا ہم شکر گزار ہیں مفتی اعظم پاکستان, اللہ کے رسول کی محبت کے علاوہ دین کوئی چیز نہیں. دین کا خلاصہ یہ حب رسول. جو آپ کے سوالات